بھائی اچھے کام ہے کہ نماز پڑھو، فرض نماز پابندی سے، رمضان کے روزے ہیں، زکوٰۃ ہے، زندگی میں ایک بار حج ہے، یہ تو 4 ارکان ہیں اسلام کے. اس کے علاوہ اچھے کاموں میں کیا ہے؟ صدقہ خیرات کرتے رہا کرو. ہر آدمی کو چاہیے اپنی انکم میں سے چند فیصد وہ نکالے، فرض کر لے کہ یہ میں نے اتنے فیصد میں نے ہر مہینے صدقہ کرنا ہے، لازم کر لے. منت نہ مانے، ویسے ہی نیت کر کے لازم کر لے. اور اچھے کاموں میں کیا ہے بھائی؟ داڑھی مت کٹاؤ یار، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، تمام پیغمبروں کو داڑھی بڑھانے کا ہمیں بھی حکم دیا ہے. اور اچھے کاموں میں کیا ہے؟ حقوق العباد، اللہ کے حقوق میں یہ بھی بد نظری مت کرو، زنا مت کرو. اللہ نے اس کے لیے الٹرنیٹ ہمیں کیا راستہ دیا ہے بھائی؟ نکاح کا راستہ دیا ہے. وہ کرتے نہیں ہو، ادھر جا کے پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہو جو کرنے کا کام ہے. کوئی لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ اللہ نے عورتوں کو پیدا کیا، ان سے نکاح کرو، تم لڑکوں کی طرف کیوں جاتے ہو؟ قوم نے کیا کہا؟ ہمیں عورتوں میں دلچسپی نہیں ہے. گناہ کر کے نا ان کی فیلنگ کیا ہو گئی تھی؟ چینج. جیسے کہتے ہیں نا جو آج کل جو ہومو سیکسولیٹی کو فروغ دے رہے ہیں نا، بچے کی فیلنگ ہی نہیں ہے، تو بچے کی فیلنگ ہے اب نہیں ہے تو کسی نے بگاڑ دی ہے اس کی فیلنگ. بیمار ہے، اس کا علاج کراؤ. گورے تو کہتے ہیں نا LGBTQ، اتنی لمبی پوری ABCD اسی پہ ختم ہو جائے گی. فیلنگ ہی نہیں ہے ہی فیلنگ شی والی ہے شی فیلنگ کون سی والی ہیں؟ ہی والی ہیں. پیدا کیا ہوا تھا فیلنگ کیا رکھے؟ پیدا انسان ہوا، فیلنگ کتوں والی ہیں. تو مان لو گے ہم کتا مان لیں گے ہم اس کو؟ کہیں گے انسان ہے تو کتوں والی فیلنگ کیوں ہے؟ اس کا علاج کرا بھائی. گورا کہتا ہے علاج کرانے کی ضرورت نہیں ہے، فیلنگ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر آپ ہی ہیں فیلنگ شی والی ہیں تو شی سمجھا جائے گا آپ کو. اگر آپ شی ہیں فیلنگ ہی والی ہیں تو ہی سمجھا جائے گا. میں کہتا ہوں اگر آپ انسان ہیں فیلنگ گدھے والی ہیں تو گدھا سمجھ لیں گے ہم اس کو. کیا ہو گیا بھائی؟ نہیں سمجھیں گے بھائی. خالی فیلنگ سے تھوڑی ہوتا ہے یار، تو فیلنگ خراب ہو گئی ہیں اس کی. تبھی میں نے کہا تھا کہ جلدی شادی کر لیا کرو نا. دیکھو آئنسٹائن کا نظریہ اضافت ہے، پتہ ہے آپ کو؟ یہ بہت اہم بات ہے. آئنسٹائن سے میں نے ایک نیوٹن سے بہت کچھ سیکھا، آئنسٹائن سے بہت کچھ سیکھا. سائنسدان تو اس سے کچھ اور سیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم کچھ اور نکال رہے ہوتے ہیں اس سے. آئنسٹائن کا ایک نظریہ اضافت ہے کہ اس کائنات میں کسی بھی حقیقت کو سمجھنا ہمارے لیے ممکن، اس کا میں اپنے الفاظ میں ایکسپلین کر رہا ہوں. یہ بہت اہم بات ہے، اچھی طرح کھوپڑی شریف میں بٹھا لو. اس کائنات میں نا کسی بھی چیز کی حقیقت کو بیان کرنا ممکن نہیں ہے. ہم کسی بھی چیز کو سمجھتے ہیں اس کے اپوزٹ سے، اس کے جوڑے سے. یہ میں دیسی اسٹائل میں سمجھا رہا ہوں، میں کوئی سائنسدان یا پروفیسر تو نہیں ہوں نا یونیورسٹی کا. مثال کے طور پر ہم جو کہتے ہیں یہ چیز گرم ہے، تو گرم کس کے مقابلے میں؟ ٹھنڈے کے مقابلے. یہ ٹھنڈی ہے تو کس کے مقابلے میں؟ گرم. ورنہ ٹھنڈ کو خود سے کوئی ایکسپلین کر سکتا ہے؟ ناممکن ہے. ہم کہتے ہیں یہ اس کا وزن 10 کلو ہے، تو یہ 10 kg ہم نے ایک یونٹ فرض کی ہوئی ہے کہ 1 kg اتنا ہوتا ہے، اس کے لحاظ سے یہ کتنا ہے؟ 10 kg. ورنہ kg کیا ہے؟ خود کیا ہے وہ؟ میٹر. ہم کہتے ہیں ایک اسٹک ہے جو کسی جگہ رکھی ہوئی ہے، لندن میں، امریکہ میں، کہاں، وہ فرض کی ہوئی ہے کہ یہ 1 میٹر ہوگی. تو ہر چیز کو موومنٹ کیا ہے؟ ایک چیز تیز چل رہی ہے، ایک آہستہ چل رہی ہے. بھائی تیز جو چل رہی ہے وہ اس کے مقابلے میں تیز کہیں گے جو اس کی نسبت آہستہ چل رہی ہے. حرکت خود کیا؟ دیکھو ہم یہاں ساکن ہیں، آرام سے بیٹھے ہوئے، لیکن ہم بیٹھے ہوئے نہیں ہیں. زمین تو گھوم رہی ہے تو ہم بیٹھے ہوئے کہاں سے ہیں؟ ہم بھی تو زمین کے ساتھ گھوم رہے کہ نہیں گھوم رہے؟ لیکن ہم اپنے آپ کو ساکن کہتے ہیں. وجہ اس کی ہے کہ آپ کے مقابلے میں نا، میں آپ کے مقابلے میں ایک جگہ ٹکا ہوا، آپ میرے مقابلے میں ایک جگہ ٹکے ہوئے. لیکن اگر ہم دوسرے سیاروں سے مقابلہ کرنا شروع کر دیں تو ہم میں سے کوئی بھی ٹکا ہوا نہیں ہے. 1 سیکنڈ میں 6-7 کلومیٹر ہم، اب جو میں نے شروع کی تھی نا، تو اس کے بعد میں 14 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر چکا ہوں. حقیقت ہے، کوئی بھی رکا ہوا نہیں ہے. تو ہم ہمیشہ ایک چیز کو دوسری چیز کے اگینسٹ سمجھتے ہیں. تو اللہ میاں نے جو جوڑے پیدا کیے نا مرد اور عورت کے، مرد ہے عورت کے اگینسٹ، عورت ہے مرد کے اگینسٹ. اگر مرد نہ ہوتا نا تو عورت نہیں ہوتی، عورت نہ ہوتی تو مرد نہیں ہوتا. اسی وجہ سے مرد کو اپنے مرد ہونے کا احساس شادی کے بعد ہوتا ہے، جب اس کی بیوی آتی ہے، کمپیئر کرتا ہے نا پھر وہ. اور عورت کو اپنے عورت ہونے کا پورا احساس کب ہوتا ہے؟ جب وہ کسی کی بیوی. جوڑا بنے گا تو مرد بنے گا نا، عورت بنے گی. تو یہ اتنی ضروری چیز ہے نکاح کرنا. اگر آپ جوان ہو گئے اور آپ نکاح نہیں کر رہے، میں حلفیہ بولتا ہوں اس بات کا پورا امکان ہے آپ کی فیلنگ چینج ہو جائیں. پورا امکان ہے. کیونکہ آپ کمپیئر اپنے آپ کو، آپ کی کوئی دلہن ہی نہیں ہوتی، آپ کو جو اپنے جیسے مل رہے ہیں اور آپ غلط راہ پہ چل پڑے، تو آدمی ہوتے ہوئے بھی آپ کو عورت ہونے کا احساس ہو سکتا ہے. کوئی ہومو سیکسولیٹی کا عادی آدمی ہو، اس سے پالا پڑ گیا ہے، تو وہ تو سارا معاملہ ہی فطرت ہی برباد ہو جائے گی. لوط علیہ السلام کی قوم کے ساتھ یہی تو ہوا تھا. وہ لڑکوں سے بدفعلی کی عادت ہو گئی ان کو، کیونکہ بیوی شادی کی نہیں انہوں نے، شادیاں دیر سے کرتے تھے. تو جب لڑکوں کی عادت ہو گئی تو ان کی فیلنگ کیا ہو گئی؟ چینج. تو انہوں نے کہا ہمیں عورت میں دلچسپی نہیں ہے، کہ عورت میں دلچسپی تو مردوں کو ہوتی ہے نا، اور مردوں میں دلچسپی عورت کو ہوتی ہے. تو جب عورت میں عورت پنا ختم، مرد میں مرد پنا ختم، تو فیلنگ کیا ہو گئی؟ چینج. تو اس لیے میں کہتا ہوں بر وقت شادی کر لو، بالغ ہوتے ہی. اس سے آپ کو اپنے ہی ہونے کی فیلنگ کیا ہو جائیں گی؟ بولو نا، بڑھ جائیں گی. ختم. کہاں سے آواز ہے؟ ختم ہو گئی. آپ کو اپنے ہی سے مراد ہی ہونے کا احساس کیا ہوگا؟ بڑھ جائے گا. اور لڑکی کو اپنے شی ہونے کا احساس بڑھ جائے گا. اور پھر اگر آپ نے دوسری شادی کر لی
تو ہی ہونے کا احساس کیا ہو جائے گا؟ ڈبل. تیسری کر لی تو ہی ہونے کا احساس 3 گنا بڑھ جائے گا. اور اگر چوتھی بھی کر لی تو ہی آپ کو لگے گا میں ہی دنیا میں اکیلا مرد پیدا ہوا ہوں, باقی سارے کیا ہیں, عجیب سے ہیں. اور واقعی مردانگی کا احساس بڑھتا ہے انسان, واقعی بڑھتا ہے. تو یہ جو لوگ کہتے ہیں نا 4 شادیوں کے بعد ہم کمزور ہو جائیں گے, ہمارے تو جو ہے نا وہ نہیں ہوتے بھائی. آپ کو مردانگی کا احساس کم ہونے کے بجائے جن قوموں میں 4 شادیوں کا رواج ہے, 2 3 بیویوں کا رواج ہے, وہ 90 سال تک جوان رہتے ہیں وہ لوگ. آپ جا کے دیکھ لو, عربوں میں دیکھ لو, سندھ میں ایسے لوگ ہیں, بڈیروں میں عادت ان کو, یعنی ان کا رواج ہے, وہ بھی 70 سال 80 سال. تو یہ فیلنگ ویلنگ جو گوروں کا تو نیچر سے بغاوت کر کے نا ان کی تو فیلنگ کی ایسی کی تیسی ہو گئی. اب وہ کوئی ہی ہے تو کارڈ میں شی لکھوا رہا ہے, جا کے شی ہے تو کارڈ میں کیا لکھوا رہی ہے, ہی لکھوا رہی ہے. جو سچی بچی کے بیچ کے تھے وہ کنفیوز ہیں, کچھ سچی بچی کے بھی بیچ کے ہوتے ہیں, وہ بیچارے پریشان ہیں کہ ہمارے حقوق کی تو ایسی کی ایسی ہو گئی. تو اسلام کا شکر ادا کرو, فطرت پہ رکھا ہے اسلام نے, انسان کا بچہ بن کے رہتا ہے. اچھا بھائی بیان سنتا ہوں, مجھے آپ کے بیان سے بہت سی معلومات ملتی ہیں. میں نے آپ سے محبت اور بہت عقیدت, آج پہلی بار آپ کی میں مسافہ کر لیا, ادھر آ کے مسافہ کر لیا. میرے بھائی کام چل رہا ہے, شاباش, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے, سب سیٹ چل رہا ہے مارکیٹ میں, کتنی ہو گئی, سیلفی لے لو بھائی جلدی سے جلدی سے. ماشاء اللہ دیکھو اس صحت میں بھی جذبے رکھے ہوئے لوگوں نے. فیلنگ ہے, فیلنگ. اگر فیلنگ نہیں ہوتی نا, جتنی اچھی صحت ہو, سمجھتا اپنے آپ کو شی ہے. اور اگر فیلنگ ہو نا, ہاں بھائی, میں نے جب دوسری کی نا, میں بمشکل 50-55 کلو کا تھا. میں اتنا باریک, اتنا دبلا پتلا تھا میں جب میں نے دوسری کی ہے. اچھا پھڈے بہت ہوئے تھے, دبا کے جھگڑے ہوئے سسرال کی طرف سے اور لوگوں کی رشتہ داروں کی طرف سے, بہت خطرناک جھگڑے ہوئے تھے جو میں نے جھیلے ہیں, اللہ نے توفیق دی. اب ہمارے مدرسے جامعۃ الرشید تک وہ جھگڑے پہنچ چکے تھے. ہمارے استاذ پریشان ہو گئے, یار کیا پتہ نہیں, اس وقت تو کوئی سننا پسند نہیں کرتا تھا, اب تو پھر بھی لوگ تھوڑے سے عادی ہو گئے. ہمارے استاذ نے اجلاس بلایا, مجھے بھی بٹھایا, میں بالکل باریک ہوں, ایسا بہت پتلا تھا میں اس وقت. تو اب بیٹھے ہوئے ہیں, استاذ بھی میرے ٹینشن میں تھے. یار ظاہر ہے جب جس ادارے میں آدمی کام کرتا ہے تو وہاں تک بھی پہنچتے ہیں نا, وہ بھی متاثر ہوتے ہیں, رشتہ دار تو پہنچ رہے ہوتے ہیں, یہ کیا کیا ہے, آپ کے مدرسے کا استاذ ہے, آپ سنبھال نہیں سکتے اپنے استاذوں کو. میں وہاں بیٹھا ہوں, انہوں نے بولا کہ آپ کا وزن کتنا ہے. اچھا بات چل رہی تھی سب کے, کوئی 70 کلو کا, کوئی 75. میرے جب نمبر آیا, آپ کا ویٹ کتنا ہے, میں نے کہا 50 کلو. کہہ رہے کام کم بخت 90 کلو کا کیا ہے تم نے. کم بخت کا لفظ تو نہیں کہا, میں بول رہا ہوں ان کے دل کی آواز یہی تھی, کام کم بخت تم نے کتنے کلو کا کر لیا. 50 تھا, 55 کچھ اسی قریب ہی تھا. کام تم نے 90 کلو کا کر لیا. تو فیلنگ سمجھ رہے ہو, گورے کے پاس یہ فیلنگ کیا ہو گئی ہے, ختم. اس لیے میں آپ کو حوصلہ دلا رہا ہوں.